آپ نے سوال کیا کہ ایک مریض ہے، کئی سالوں سے اس نے جو ہے نا اس کے ساتھ ایک جن تھا۔ جب اس نے رقیہ کروایا تو وہ کمزور ہو گیا، پہلے حاضر بھی ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، لیکن رقیہ کے دوران جو ہے اس کے جسم میں درد اور الٹیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، تو خواب میں سانپ اور اس طرح کی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 12 سال آپ کو علاج کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، روحانی علاج کرتے ہوئے، اور مواحد ہیں آپ۔ پہلا کیس ہے ایسا کہ جو یہ یعنی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے جی۔ اس کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ کا جادو ہے، یعنی اس کو جادو کھلایا پلایا گیا ہو، ٹھیک ہے، جادو اس کو کھلایا پلایا، اسی لیے تو بار بار الٹیاں آتی ہیں پڑھائی کے دوران، ٹھیک ہے۔ آئل الکلونجی وغیرہ رقیہ کر کے اس کو کھلاتے پلاتے رہیں، رقیہ والا پانی، بیری کے پتوں سے نہانا، بوائل کر کے جب بھی نہائیں اس سے نہائیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یا سننا، ٹھیک ہے۔ منکرات سے بچاؤ، احکام کی بجا آوری، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کی کسی کا کوئی حق وغیرہ مارا ہو، بد دعا، یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین، سود کا لین دین، یا کوئی ایسا کوئی ذریعہ آمدنی کے اندر کوئی یعنی حرام یعنی کوئی شامل ہو تو وہ صحیح کروائیں ان سے پوچھ کے، کیونکہ قرآنی علاج تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کئی عرصے سے کئی سالوں سے کر رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ آن لائن، تو ہم نے تو یہی نوٹ کیا قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ جس کو فائدہ نہیں ہو رہا یا تو اس پر آزمائش ہے یا اس کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ نا ایک اسلحے کی طرح ہوتا ہے یہ قرآنی علاج۔ اسلحہ تو اپنی طرف سے بہترین ہے، اسلحہ تو خود تیز ہے، لیکن بازو جس کے اندر اسلحہ پکڑ کے چلایا جا رہا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات عقیدہ کمزور ہوتا ہے اس بندے کا جی، یا پھر اس طرح کے کوئی معاملات اس کی منکرات میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس وجہ سے جو ہے نا شیاطین پھر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، پھر علاج کراتا ہے، پھر تو آئی تھنک میرے خیال میں اس کا علاج مکمل ہوا ہی نہیں۔ جیسے آپ نے بتایا شروع میں حاضری ہوتی تھی، اب جو ہے نا حاضری نہیں ہوتی پڑھائی کے دوران، بلکہ اس کو الٹیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ آئل کلونجی وغیرہ پلایا کھلایا جائے اس کو، رقیہ والا جو ہے پانی، یہ مسلسل اس کو رقیہ پڑھایا یا سنایا جائے، بلکہ دونوں چیزیں، صبح شام کے اذکار کی پابندی، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر پانی پر بھی اور اس کے کانوں میں بھی پڑھا جائے، وہ خود بھی سنیں، یہ خوب زیادہ سننا پڑے گا اس کو بار بار روزانہ صبح شام، اور جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ لازمی، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلسل اس پر جو ہے نا پڑھائی ہونی ہے، اور خود بھی پڑھائی کرے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ بھی بات کہنی ٹھیک نہیں ہے کہ اس پر اثر نہیں ہو رہا، اثر ہوتا ہے، شیاطین پر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی کچھ طاقتور کچھ کمزور ہوتے ہیں، کمزور پر تھوڑے دن پڑھائی کی جائے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض اوقات اسٹرانگ ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بھی جی، جیسے انسانوں کے اندر اسٹرانگ ہے اسی طرح ان میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ایسے کریں نا، ہمت نہ ہاریں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے اعمال، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم مومن نہیں ہیں، یا نعوذ باللہ پھر قرآن مجید، قرآن تو سچا ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان ٹھیک کروائیں، ٹھیک ہے۔ جس سے وہ علاج کرا رہا ہے اس کے بھی ایمان کا جو ہے عمل دخل، راقی کا تقویٰ جو ہے نا اس میں ضرور اثر انداز ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائے۔